الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اور آج ہم احکام طہارت و نجاست کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سیکھیں گے کہ نجاست جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک نجاست حقیقی جسے خبث کہتے ہیں اور دوسری نجاست حکمی جسے حدث کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی جو وجود حسی رکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جو ہمارے اعضاء ہے، آنکھ کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اس کا احساس ہوتا ہے، تو وہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے۔ اور نجاست حکمی وہ ہے جو محسوس تو نہیں ہوتی مگر شریعت مطہرہ ناپاکی کا حکم لگاتی ہے، جیسے بے وضو ہونے کی حالت، بے غسل ہونے کی حالت، کہ بے وضو ہونا محسوس تو نہیں ہوتا لیکن شریعت مطہرہ احکام لگاتی ہے کہ اس حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا اور دیگر احکام۔ پھر نجاست حقیقی جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، ایک کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، نجاست خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ اور نجاست غلیظہ کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ اگر کپڑے یا بدن میں درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس نجاست کا دور کرنا فرض ہے۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر لگی ہو تو اس نجاست کو دور کرنا واجب ہے،
اور اگر اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ اور اگر درہم سے کم لگ جائے تو اس کا دور کرنا سنت ہے۔ اگر اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو ہو جائے گی، البتہ لوٹانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور درہم کی تعریف بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ اگر نجاست گاڑی ہو تو وزن دیکھا جائے گا، اور اگر نجاست پتلی ہو تو اس کی پیمائش کو دیکھا جائے گا۔ گاڑی ہونے کی صورت میں اس کا وزن 1 مسکال 4.5 ماشے، اور پتلی ہونے کی صورت میں کہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو اچھی طرح کھول لیا جائے تو جو اس کی گہرائی ہے کہ اس پہ پانی ڈالا جائے اتنا کہ وہ پانی گہرائی میں آ جائیں کہ اب مزید ڈالیں گے تو بہہ جائے گا، تو اب گہرائی میں جتنا پانی آئے گا وہ 1 درہم کی مقدار نجاست کے معاملے میں کہلائے گی۔ چوتھائی سے کم ہے تو قابل معافی ہے، یعنی اس حالت میں اگر اسے دور کیے بغیر نماز پڑھی نماز ہو جائے گی۔ دور کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر چوتھائی کے برابر لگی ہے یا چوتھائی سے زیادہ لگی ہے تو اسے دور کیے بغیر نماز پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی نجاست کی جو دوسری قسم ہے نجاست حکمی، اس کا ہم بیان سنیں گے۔ صلو علی النبی۔ نجاست حکمی سے کیا مراد ہے وہ ابھی آپ نے اور میں نے سنا کہ بے وضو یا بے غسل ہونا، بدن پر نجاست دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی، مگر شریعت مطہرہ ناپاکی کا حکم لگاتی ہے۔ نجاست حکمی کو حدث کہتے ہیں، اور اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر اور ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ اب حدث اصغر سے کیا مراد ہے اور حدث اکبر سے کیا مراد ہے؟ جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے، یعنی وضو ٹوٹتا ہے، ان میں سے کسی چیز کا پایا جانا طہارت حاصل کرنے سے پہلے، دوبارہ وضو کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز پائی گئی، مثلاً آدمی نے پیشاب کیا، اب پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو جب تک نہیں ہوگا تو یہ جو درمیان کی حالت ہے یہ حدث اصغر کہلائے گی۔ اور حدث اکبر، اس کا معاملہ غسل کے ساتھ ہے کہ آدمی پر غسل فرض ہو گیا تو اب طہارت حاصل کرنے سے پہلے جو وقت گزر رہا ہے، جو حالت ہے، وہ حدث اکبر کہلائے گی۔ اور محدث، یہ اصطلاح گزشتہ مرتبہ بتائی گئی تھی کہ جس سے حدث واقع ہو، خواہ حدث اصغر یا حدث اکبر، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور عام طور پر بے وضو کے لیے محدث کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بے وضو شخص کو کہتے ہیں اصطلاحاً محدث۔ محدث اور چیز ہے، محدث اور چیز ہے۔ محدث تو علم حدیث پڑھانے والے کو کہتے ہیں، جو علم حدیث پر عبور رکھتا ہو، علم حدیث کی تعلیم دیتا ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔
اور جو بے وضو شخص ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور بے غسل شخص کو عام طور پر جنوبی کہتے ہیں۔ تو یہ اصطلاح تھی جو آپ کو میں نے سمجھا دی، اور یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور رہی کہ نجاست حکمیہ کا شرعی حکم جو ہے وہ نجاست حقیقیہ سے زیادہ سخت ہے۔ اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہم نے جانی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اس میں شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ رعایت دی کہ اگر درہم سے کم مقدار میں نجاست غلیظہ لگی ہے تو اس صورت میں اتنی معافی ہے کہ اگر اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور نجاست خفیفہ میں ہمیں یہ رعایت دی گئی کہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کی چوتھائی سے کم ہے تو ہمیں یہ رعایت ہے کہ اس حالت میں اگر نماز پڑھی گئی تو وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو نجاست حکمی ہے اس میں رعایت نہیں ہے۔ اگر بدن کا ایک بال بھی دھلنے سے رہ گیا، مثلا وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے ناخن سے لے کر کونیوں سمیت، اگر اس کو دھونے میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو بندہ باوضو نہیں کہلائے گا، اور اس حالت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل فرض ہے، اور غسل کی ادائیگی میں کوئی ایک بال، کوئی تھوڑا سا حصہ، کوئی ناخن جس پر پانی نہیں بہا وہ رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا، اور اس حالت میں وہ پاک قرار نہیں پائے گا، نماز ادا نہیں کر پائے گا۔ تو نجاست حکمی کا شرعی حکم جو ہے وہ نجاست حقیقی سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں اور زیادہ دھیان دینا ہے۔ اور آج کے اس یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ نجاست حکمیہ جس پر لاگو ہوئی، یعنی جو بے وضو ہے، بے غسل ہے، اس کا جو بدن ہے وہ بدن ظاہری طور پر ناپاک نہیں ہے۔ اگر گیلا ہاتھ یا خشک ہاتھ ہم نے اس کے ہاتھ بدن کے ساتھ لگایا تو ہمارا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ کوئی بے وضو شخص اس سے ہم نے ہاتھ ملایا، یا بے غسل شخص ہے اس سے ہم نے ہاتھ ملایا یا گلے ملے تو یہ اس سے ہمارے بدن پر کوئی نجاست نہیں آئے گی، ہم ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہے، حکمی نجاست ہے۔ اسی طرح بے وضو شخص، بے غسل شخص کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، اس کا بلغم بھی پاک ہے، اس کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ اب آئیے ہم کچھ ضروری باتیں وضو و غسل سے متعلق ہی مستعمل پانی کے حوالے سے سنتے ہیں۔ اور اب جو بیان ہو رہا ہے وہ آج کا یہ مرکزی بیان ہے جو مستعمل پانی کے حوالے سے ہم نے سیکھنا ہے۔ پہلے میں مستعمل پانی کی کسے کہتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی وضاحت ہم سنیں گے۔ عاقل و بالغ، اب ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ عاقل یعنی پاگل کی بات نہیں ہو رہی، پاگل پر یہ حکم نہیں ہے۔ بالغ اس کا مطلب ہے نابالغ پر یہ حکم نہیں ہے۔ عاقل و بالغ، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، بے وضو شخص کہ وہ اعضاء جن کا وضو میں دھونا فرض ہے،
اور وہ 3 اعضاء ہیں. وضو میں فرض تو 4 ہیں مگر دھونا 3 کو ہوتا ہے. چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں. عاقل و بالغ بے وضو شخص کے وہ اعضاء جن کا وضو میں دھونا فرض ہے، اور بے غسل آدمی کا تمام بدن اور ناک کا وہ حصہ، نرم حصہ جہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور منہ کا اندرونی حصہ جس کی کلی کرنا فرض ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بے وضو شخص کا کہ وہ اعضاء جن کا وضو میں دھونا فرض ہے، اور بے غسل شخص کا وہ اعضاء جن کا غسل میں دھونا فرض ہے، اور بے غسل کو سارا بدن دھونا فرض ہوتا ہے، اور منہ کا اندرونی حصہ کلی کر کے اور ناک میں پانی چڑھا کے نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی میں نے اعضاء بیان کیے گئے، اگر جان بوجھ کر یا انجانے میں، دونوں صورتیں، یا تو جان بوجھ کر یا بھولے سے خطاً انجانے میں، ان میں سے کوئی ذرہ بدن، خواہ وہ ناخن ہو، انگلی کا صرف یہ کنارہ ہو، اگر قلیل پانی سے چھو جائے، کس پانی سے؟ قلیل پانی سے چھو جائے تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا. یعنی اس پانی سے نہ غسل ہو سکے گا نہ وضو ہو سکے گا. غسل فرض اس سے ادا نہیں ہوگا اور وضو بھی ادا نہیں ہوگا. اب اس تعریف کو پھر سنیں. عاقل اور بالغ آدمی بے وضو ہو اور اس حالت میں اس کے بدن کے وہ اعضاء، یعنی یہاں ناخن سے لے کر کوہنی سمیت اور یہ چہرہ جو ہے پورے کا پورا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ان میں سے کوئی حصہ بدن، خواہ وہ ایک ناخن ہو، کوہنی ہو، درمیان کا کوئی حصہ ہو، ناک ہو، یا کوئی پاؤں کا کوئی حصہ، اگر قلیل پانی سے چھو جائے تو وہ قلیل پانی مستعمل کہلائے گا. مستعمل معنی استعمال شدہ، اور شرعی لحاظ سے اس پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتے اور غسل فرض بھی ادا نہیں ہوگا. اسی طرح بے غسلہ شخص ہے، اس کا سارا ہی بدن دھونا فرض ہوتا ہے، یہاں تک کہ کلی کرنا اس کے لیے فرض، ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا فرض. تو اگر اس پورے بدن میں سے کوئی حصہ بدن، کوئی ذرہ بدن، کوئی ناخن اگر قلیل پانی سے چھو جائے تو وہ قلیل پانی سارے کا سارا مستعمل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا. مستعمل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے وضو نہیں ہو سکتا اور غسل فرض ادا نہیں ہو سکتا. اب اس کی مثال، ایک آدمی نے بالٹی یا ٹپ میں پانی بھر رکھا ہے اور وہ بے وضو حالت میں ہے یا بے غسل حالت میں ہے اور ہاتھ بھی اس کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اب اس حالت میں اس نے بالٹی کو کھینچنے کے لیے آگے پیچھے کیا، یا ٹب کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، یا وہ ڈونگا جو برتن آپ کہتے ہیں چھوٹا، وہ ڈالنے کے لیے، تو اس حالت میں اس کی انگلی چھو گئی بالٹی سے، پانی سے، ٹب کے پانی سے، تو اب یہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا. اور بعض لوگ تو، اکثر لوگ تو اس میں احتیاط ہی نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ کسی دیگچی میں، برتن میں پانی گرم کرتے ہیں، سردی کا موسم ہے تو چیک کرنے کے لیے کہ پانی کتنا گرم ہوا تو انگلی سے چیک کرتے ہیں. اگر وہ بے دھلا ہاتھ ہے
اگر بے وضو ہاتھ ہے، بے غسلہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو بے وضو ہونے کے بعد، بے غسل ہونے کے بعد بھی نہیں دھویا گیا، تو اگر اس حالت میں انگلی سے پانی کو چیک بھی کیا تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ چاہے برتن کو پکڑنے کے لیے مجبور، وہ بے خیالی میں ہاتھ ٹچ ہو گیا پانی میں، یا گرم پانی چیک کرنے کے لیے انگلی ڈال دی، تو ان سب صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس پانی سے نہ غسل ادا ہوگا نہ وضو ادا ہوگا۔ اب اس کی تفصیل ہم مزید انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ صلو علی النبی۔ اب پہلی بات تو یہ، بے دھلا ہونے سے کیا مراد ہے، یہ بھی سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عاقل و بالغ شخص بے وضو ہے، جب وہ بے وضو ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ کونیوں تک بے دھلے ہو گئے، اس کا یہ چہرہ بے دھلا ہو گیا، ٹخنوں تک اس کے پاؤں بے دھلے ہو گئے، اور اگر اس پر غسل فرض ہوا سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن بے دھلا ہو گیا، اس کے منہ کا اندر کا حصہ، یہ زبان، یہ اندر کے دونوں گال، یہ دانت، یہ داڑھ، یہ حلق کے ابتدائی حصے تک کا جو منہ کا اندر کا حصہ ہے یہ بے دھلا ہو گیا، یہ ناک کا نرم حصہ جہاں تک ہے یہ بے دھلا ہو گیا۔ ایک تو یہ واضح بے دھلا اسے کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ اب بے وضو ہو گیا آدمی، اب اس کے یہ ہاتھ بے دھلے ہو گئے، وضو تو اس نے نہیں کیا لیکن اتنے ہاتھ دھو لیے، تو جتنے حصہ دھل گیا وہ دھلا ہوا کہلائے گا۔ اگر اتنے دھوئے یہ دھلے ہوئے ہو گئے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بے دھلا رہا، اور اس کونی سے لے کر اوپر یہ کیا کہلائے گا؟ بے وضو آدمی کا یہ تو دھلا ہوا ہی پہلے تھا۔ بے وضو آدمی کا صرف اس حصہ بدن کی بات ہو رہی ہے جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، وہ تو کونی سمیت دھونا ہے، اس سے اوپر کندھے تک دھونا فرض نہیں ہے، تو بے وضو آدمی کا یہ حصہ تو دھلا ہوا ہی ہے، یہ کمر، پیٹ، سینہ، یہ رانے، یہ ٹانگیں، یہ سب دھلی ہوئی ہیں۔ بے دھلا بے وضو کا کون سا حصہ ہے؟ کونیوں تک کے ہاتھ، ٹخنوں تک پاؤں، اور یہ چہرہ۔ اب اگر اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد اپنے ہاتھ آدھی کلائی تک اس نے اگر دھو لیے، تو جہاں تک دھوئے وہاں تک دھلے ہوئے، اس سے اوپر کا حصہ بے دھلا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بے غسل شخص ہے، اس کا سارا ہی بدن بے دھلا ہے، حتیٰ کہ منہ بھی بے دھلا، یہاں تک کہ ناک کا نرم حصہ تک بھی بے دھلا۔ اب اس نے کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیے دونوں، تو کونیوں تک وہ کہلائیں گے دھلے ہوئے، کیا کہلائیں گے؟ اور کونیوں سے اوپر کیا کہلائیں گے؟ بے دھلے۔ بے وضو آدمی نے اگر کونیوں تک ہاتھ دھوئے تو کندھے تک سارا ہی ہاتھ دھلا ہوا ہو جائے گا، لیکن بے غسل شخص نے اگر کونیوں تک ہاتھ دھوئے تو کونیوں تک ہی دھلے ہوئے کہلائیں گے، اس سے اوپر وہ بے دھلے کہلائیں گے۔ اب دھلا اور بے دھلا کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کو مزید سمجھیں۔ یہ باتیں بڑی باریک ہیں، قابل غور ہیں، توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بے وضو شخص نے پونچے تک، کلائی تک ہاتھ دھو لیے، تو اتنے ہاتھ کیا کہلائے؟ دھلے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا
وہ کام اس سے ہوا جس سے وضو ٹوٹتا ہے، مثلاً پیشاب پاخانہ یا ری کا خارج ہونا، یا بدن کے کسی حصے سے خون کا نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کہکا آ جانا، یعنی کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہوا، ایسا فعل اس سے صادر ہوا کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جو دھلے تھے ہاتھ پھر بے دھلے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر بے وضو شخص نے کونیوں تک ہاتھ دھو لیے تو اتنا حصہ اس کا دھلا ہوا ہو گیا، اب اس کے بعد اس سے پھر اس کو پیشاب اس نے کیا، تو پیشاب کرنے کے بعد پھر اس کا ہاتھ بے دھلا ہو گیا، یا ری خارج ہو گئی پھر اس کا ہاتھ بے دھلا ہو گیا، تو اب دھلے اور بے دھلے کی تعریف آپ پر واضح ہو گئی کہ دھلا ہوا کب کہلائے گا اور بے دھلا کب کہلائے گا۔ اب آ جائیں دوسری طرف، اگر پہلے تو قلیل پانی کو بھی میں سمجھا دوں، بلکہ قلیل پانی کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے یہ ایک مجبوری والا مسئلہ سن لیں۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا برتن ہے جو ڈرم نما ہے، یا کوئی ٹینکی ہے، یا بہت بڑا ٹپ ہے اور اس میں پانی ہے، اور آدمی جو ہے اس کو انڈیل نہیں سکتا، اس سے پانی اس کو پکڑ کے، بالٹی چھوٹی ہو تو چلو آدمی اس کو ٹیڑھا کر کے اس سے پانی انڈیل سکتا ہے، اب اس کے پاس کوئی چھوٹا برتن نہیں کہ پانی نکالے، نہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ اس سے کہہ کر وضو کا پانی اس سے نکلوا لے، یعنی کوئی صورت نہیں، اور اس کے ہاتھ بھی بے دھلے ہیں، پانی میں ڈال بھی نہیں سکتا، اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور وضو بھی کرنا ہے یا غسل کرنا ہے۔ اب ایسی مجبوری میں کوئی بچہ نابالغ بھی نہیں کہ اس سے کہہ کر اندر سے پانی نکلوا لے، یا وہ جو ڈونگا تھا، گلاس تھا، وہ اندر ڈوب گیا ہے اس برتن کے اندر، اس کو نکالنا ہے، یہ چھوٹا برتن نہیں ہے جس سے پانی نکال سکے، تو اب ایسی مجبوری کی حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسی مجبوری کی حالت میں ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اتنی رعایت شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیاں ہتھیلی نہیں، انگلیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہتھیلی شروع ہو جاتی ہے، انگلیوں کو اکٹھا کر کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکال کر سیدھا ہاتھ اپنا دھو لے، دایاں ہاتھ، اور پھر دایاں ہاتھ جہاں تک دھل جائے گا اتنا ہاتھ وہ پانی میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس میں خیال رہے کہ انگلیاں ہی استعمال ہوں، اگر انگلیوں کے بجائے ہتھیلی کو پانی لگا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، تو انگلیوں تک کی رعایت ہمیں مل گئی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس برتن، بڑے برتن میں جس کو ہم انڈیل نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے، کسی صورت پانی نکال نہیں سکتے، کسی کی مدد بھی ہمارے پاس نہیں، ہم ایسی جگہ اب ہیں یا ایسا معاملہ ہو گیا اور ہاتھ بھی دھلے ہوئے نہیں، تو اتنی رعایت ہمیں ملی ہے کہ ہم انگلیوں کی مدد سے، اب بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے ہم سیدھے ہاتھ کو دھو لیں، پھر جہاں تک یہ ہاتھ دھل گیا اس سے چلو بنا کر ہم باقی ہاتھ دھو لیں، پھر جتنا جتنا دھلا جاتا اتنا پانی میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ہتھیلی پانی کو ٹچ نہ ہو، بڑے برتن، وہ جو برتن ہے اس کے پانی سے۔ اور اگر پانی گہرائی میں ہے
کہ اگر ہاتھ ڈال کے انگلیوں سے لے کے آتا ہے، اتنے باہر لائے گا اتنے اندر ویسے ہی گر جائے گا۔ اب ایسی مجبوری اگر آ گئی تو پھر ہتھیلی کی اجازت مل جائے گی کہ پھر اس کو چلو بنا کے، ایک ہاتھ الٹے ہاتھ کو چلو بنا کے نیچے سے پانی نکالے گا اور سیدھے ہاتھ کو دھو لے گا، پھر سیدھا جہاں تک دھو لیا وہاں تک ڈال کر وہ باقی اپنی مجبوری کے حالت میں جو وضو کرنا ہے، یہ جو معاملہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ بامر مجبوری ایک رعایت جو شریعت نے ہمیں دی، وہ بھی آپ نے اور میں نے سیکھ لی۔ لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہاتھ پانی سے ٹچ ہونا چاہیے، اور دوسری بات پانی ہاتھ ناپاک نہ ہو۔ بے وضو ہونا اور بات ہے، نجاست حکمی ہے، بے غسل ہے نجاست حکمی ہے، لیکن اگر ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست حقیقی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے، اب اس حالت میں یہ رعایت نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر ہم نے پانی میں ہاتھ ڈالا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، پھر وہ نہ تو نجاست ظاہری کے قابل رہے گا نہ نجاست حکمی کے قابل رہے گا، وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ اس صورت میں رعایت آپ کو پتہ چل گئی تاکہ اس سے ہم اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اب آگے بڑھیے، نابالغ بچے کے بارے میں پہلے ہی بتایا کہ یہ احکام بالغ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ نابالغ بچہ، اس کا جو بدن ہے وہ وضو اس نے کرے، غسل کرے نہ کرے، اس کا بدن دھلا ہوا ہی قرار پائے گا۔ پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے نجاست حکمی اس پر لاگو نہیں ہوگی نابالغ کے لیے، یہ احکام بالغ کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سن لیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں سیکھنے میں شرم نہیں، اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ خواتین کے لیے یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ہے، اور آپ کو اور مجھے بھی یہ دین کا علم آنا چاہیے کہ عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہے اور ابھی خون آنا بند نہیں ہوا، تو اس حالت میں اگر اس کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی سے چھو جائے تو صرف حیض و نفاس کی وجہ سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد وہ احکام تو اس پر لگیں گے، پیشاب پخانہ ری والے معاملات، لیکن صرف یہ کہ وہ اب اس حالت میں ہے، اب وہ ایسی ناپاک ہے اگر اس نے پانی کو چھو لیا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، نہیں۔ جب وہ خون منقطع ہوگا، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں پاک ہونا، تب حکم لگے گا۔ یہ بات میں نے سنا دی ہے، سمجھ میں اگر نہ آئے تو بعد میں آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اب ذرا ہم اس سے متعلق ایک اور مسئلہ سیکھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ صلو علی النبی۔ پانی مستعمل ہونے کا ایک حکم ہم نے سنا، اور وہ کیا؟ عاقل و بالغ شخص بے وضو حالت میں اس کے اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے، یا بے غسل حالت میں سارا بدن جانے یا انجانے میں اگر قلیل پانی میں وہ حصہ بدن کا چھو گیا
تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ایک اور طریقہ، یہ تو تھا نا بے دھلی حالت میں ہاتھ ٹچ ہو گیا، اب ایک اور ہے کہ دھلے ہوئی حالت میں اگر ٹچ ہو پھر بھی مستعمل ہوتا ہے، وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے دھلا ہاتھ قلیل پانی میں ٹچ ہوا تو پانی مستعمل ہو گیا، یہ تو سمجھا دیا گیا۔ اب دھلا ہوا ہاتھ ٹچ ہونے سے کس صورت میں پانی مستعمل ہوتا ہے، وہ بھی اب سیکھنا ہم نے۔ ایک آدمی کا ہاتھ دھلا ہوا ہے، وہ باوضو ہے، اگر بے وضو بھی ہے تو اس کا ہاتھ دھلا ہوا ہے۔ اب اس صورت میں اس نے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہ جسے شریعت نے قابل ثواب قرار دیا ہے، مثلا وضو پر وضو کرنا ثواب ہے، یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر اس نے دھلی ہوئی حالت میں پھر ثواب کے کسی کام کرنے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالا دھونے کے لیے اسی پانی میں، تو اب یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس کو پھر سمجھیں آپ، میرا ہاتھ دھلا ہوا ہے اور قلیل پانی ہے کسی برتن میں، اور میں نے کھانا کھا لیا، ہاتھ میرے دھلے ہوئے تھے، جیسے عموماً لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو بھی لیتے ہیں۔ اب ہاتھ دھو کر بیٹھے اور یہ بے دھلے نہیں ہوئے، کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جس سے بے دھلے ہو جائیں۔ اب یہ ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، اب وضو کے بعد ہاتھ دھونے ہیں سنت کی نیت سے، ثواب کے لیے۔ اب کسی بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، میں نے اسی بالٹی میں ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ کو ڈال دیا، تو اب یہ بالٹی کا پانی جو ہے یہ مستعمل ہو جائے گا۔ اور اگر میں نے اس میں ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالا، صرف اس سے پانی نکالنے کے لیے، کہ کسی ڈونگے سے میں نے پانی نکالنے کے لیے کہ میں ہاتھ دھوؤں، اب پانی کو ہاتھ ٹچ ہو گیا تو اب مستعمل نہیں ہوگا، یہ فرق سمجھ لیں۔ اگر اسی پانی میں ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اب مستعمل ہوگا، اور اگر اس سے پانی نکالنے کی حالت میں پانی سے ہاتھ ٹچ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم نابالغ کے لیے بھی ہے، یہ حکم حیض و نفاس والی کے لیے بھی ہے۔ پہلا حکم میں نابالغ کے لیے ایسا نہیں تھا، لیکن اگر نابالغ اس معاملے میں وہ اس نیت سے وہ بھی ہاتھ دھونے کے لیے ثواب کے کام کے لیے پانی میں ہاتھ دھونے کے لیے ڈالتا ہے تو وہ اس کا پانی بھی مستعمل ہو جائے گا۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ایک صورت تو وہ ہے کہ بے دھلا ہاتھ ٹچ ہونے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ایک صورت وہ ہے کہ ہاتھ دھلا ہوا بھی ہو اور پھر آدمی کوئی ثواب کے کام کرنے کی نیت سے اسی پانی کے اندر وہ ثواب کا کام کرنا چاہے تو وہ پانی قلیل اگر ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، محض پانی چھونے سے نہیں، نکالنے سے نہیں، لیکن اگر اس نیت سے اس پانی میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہوگا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ صلو علی النبی۔ اب قلیل پانی کی تعریف ہم سنیں گے، قلیل پانی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ ایک بالٹی کو بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تھوڑا پانی، قلیل کا مطلب تھوڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، تو قلیل پانی کسے کہتے ہیں، کثیر پانی کسے کہتے ہیں؟ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ وہ پانی جو داہ در داہ، یعنی جس کی لمبائی ضرب چوڑائی 100 ہاتھ سے کم ہے، ایسے برتن کا پانی کہ جس کی لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دے تو 100 ہاتھ نہیں ہوتے، وہ قلیل پانی کہلاتا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں جو ٹینکیاں ہیں سب یہ قلیل پانی ہے، کتنی بڑی ٹینکی ہوگی جی، 100 ہاتھ کی تو ٹینکی گھروں میں
عموماً نہیں ہوتی، یہ تو کوئی تالاب نما کوئی جگہ ہو، جیسے مسجدوں میں تالاب ہوتے ہیں، کئی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹیاں نہیں ہیں، تالاب بنے ہوتے ہیں، وہ دہ در دہ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ دہ در دہ، دہ در دہ کیا مطلب؟ جس کی لمبائی ضرب چوڑائی، مثلا 25 ہاتھ لمبا کوئی تالاب ہے اور 4 ہاتھ چوڑا، تو 25 کو 4 سے ضرب دو، کیا ہوا؟ 100 ہاتھ۔ 50 وہ ہاتھ لمبا ہے اور 2 ہاتھ وہ چوڑا ہے، تو کتنا ہو گیا؟ کم از کم 100 ہاتھ۔ 100 ہاتھ سے زیادہ ہو تو سبحان اللہ، لیکن کم از کم اس کی لمبائی ضرب چوڑائی کا حاصل ضرب کیا ہو؟ لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب کیا ہو؟ 100 ہاتھ۔ اب وہ چوڑا زیادہ ہو یا لمبا زیادہ ہو، اس کی کوئی قید نہیں، وہ تکون شکل میں ہو، مستطیل شکل میں ہو، مربع شکل میں ہو، اس کی بھی کوئی قید نہیں، بس لمبائی ضرب چوڑائی کم از کم 100 ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر 100 ہاتھ ہے تو کثیر پانی ہے، اور اگر 100 ہاتھ سے کم ہے تو قلیل پانی ہے۔ اب قلیل اور کثیر پانی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کثیر پانی جاری پانی کے حکم میں، جیسے نہر کا پانی، جو حکم نہر کے پانی کے ہیں وہی کثیر پانی کا حکم ہے۔ دا در دا یعنی 100 ہاتھ والا کوئی گڑھا، کوئی تالاب، کوئی ٹینک ایسا جس کی لمبائی ضرب چوڑائی کم از کم 100 ہاتھ ہو، وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، اور اگر 100 ہاتھ سے کم ہے تو پھر وہ قلیل پانی کہلائے گا۔ تو اب قلیل پانی کی تعریف کیا ہوئی کہ دا در دا سے کم ہو یا غیر جاری پانی ہو۔ غیر جاری پانی یعنی غیر جاری پانی 100 ہاتھ سے جو کم ہے، جاری نہیں ہے، وہ پانی جاری پانی نہیں ہے۔ اگر مطلب 100 ہاتھ جیسے کوئی گڑھا تالاب ہے لیکن اس کا پانی چل رہا ہے، جاری ہے، تو یہ جاری ہونے کی وجہ سے یہ کثیر کہلائے گا، جیسے نہر کا پانی جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ 100 ہاتھ سے کم جو غیر جاری پانی ہے، اس کو ہم کہیں گے قلیل پانی۔ کیا کہیں گے؟ اب جب قلیل پانی کی یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا میں ایک سوال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تالاب ہے ہمارے سامنے، جس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 25 ہاتھ اور چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ہاتھ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 100 ہاتھ۔ 25 کو 4 سے ضرب دیا تو کیا ہو گئے؟ تو اب یہ بتائیے یہ 100 ہاتھ شمار کیسے ہوں گے؟ اگر آپ لمبائی کو دیکھتے ہیں، چوڑائی کو دیکھتے ہیں، کس طرح یہ 100 ہاتھ ہم شمار کریں گے کہ یہ تالاب 100 ہاتھ والا ہے؟ یہ ایک معلوماتی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ہم نے کہہ تو دیا لمبائی ضرب چوڑائی 100 ہاتھ، لیکن پریکٹیکلی 100 ہاتھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم ناپیں تو 100 ہاتھ اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ اس تالاب کے فرش کو یہ 4 ہاتھ کیا ہیں جی؟ چوڑا، پھر اگلے 4 ہاتھ، اگلے 4 ہاتھ، یہ 25 دفعہ گنے جائیں گے نا 4 ہاتھ۔ اب 4 کو 25 دفعہ گنے، پھر ٹوٹل کر لیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ 100 ہاتھ کیسے ہو گئے، وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ 100 ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، کہ جو اس تالاب کا فرش ہے وہ پورا 100 ہاتھ ہے۔ لمبائی ضرب چوڑائی سے تو اگر کوئی آپ کو کہے جو جی یہ تو لمبائی ہے 25 اور یہ 4 چوڑائی تو 29 ہو گئے، آپ 100 ہاتھ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ 100 ہاتھ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ اس کے فرش کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ پورے 100 ہاتھ نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے، صلو علی النبی۔ اور اگر کوئی تالاب گڑھا
گول ہو، گول. اب اس کے 100 ہاتھ کیسے ناپیں گولائی میں؟ اس کے لیے اس کی جو گولائی ہے اس گولائی کو ناپنا ہوگا، وہ تقریباً کم از کم 35.5 ہاتھ ہونی چاہیے. وہ جو گولائی ہے اس کا محیط کہلائے گا، وہ جناب کم از کم کتنے ہاتھ؟ 35.5 ہاتھ ہونے چاہیے. یہ تو اب ہو گئی اس کی معلومات لمبائی چوڑائی کی. اب گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ اگر چلو پانی کا لیں تو زمین کھلے نہیں، اتنی گہرائی کم از کم پانی کی ہونی چاہیے کہ اگر چلو لیں تو زمین نہ کھلے، فرش دکھائی نہ دے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہاں جو لمبائی چوڑائی بیان ہوئی ہے یہ تالاب یا گڑھے کی مراد نہیں، بلکہ اس پانی کی مراد ہے جو پانی اس میں موجود ہے، اس پانی کی اوپر کی سطح. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ گڑھا یا تالاب اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے چوڑا ہے، اور پانی اوپر نہیں ہے نیچے ہے. تو اگر وہ نیچے ہے اور اتنی اس پانی کی سطح ہے کہ اگر لمبائی چوڑائی اس کی دیکھی جائے تو 100 ہاتھ بن جاتی ہے، تو وہ کثیر پانی ہوگا. اور بعض ایسے بھی کنویں تالاب ہوتے ہیں اوپر سے تنگ ہیں، اوپر سے کھلے ہیں، نیچے سے تنگ ہیں. تو اگر پانی اوپر ہے تو وہ دہ در دہ کے حکم میں آ جائے گا اگر 100 ہاتھ ہے، اور اگر پانی نیچے ہے کہ 100 ہاتھ سے نیچے چلا گیا تو اس وقت اسی گڑھے کا پانی قلیل پانی میں ہو جائے گا. تو ہم نے حکم پانی پہ لگانا ہے. پانی کی اوپری سطح جو ہے، بالائی سطح، اس پر حکم لگے گا. وہ 100 ہاتھ کم از کم ہونی چاہیے اس کی لمبائی چوڑائی. اب دوسری بات یہ، اگر کوئی تالاب ایسا ہے، کوئی گڑھا ایسا ہے، کوئی ٹینک ایسا ہے، یا کوئی ایسی جگہ پانی ٹھہرا ہوا ہے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا حاصل ضرب کم از کم 100 ہاتھ ہے، اور وہ کثیر پانی شمار ہو گیا، اور اب کثیر پانی جاری پانی کے حکم میں، جیسے نہر کا پانی، اور نہر کے پانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نجاست پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا. نجاست پڑنے سے وہ، جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو. میں لفظ کہہ رہا ہوں نجاست کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ نہ بدلے، نجاست کی وجہ سے اس کی بو میں تبدیلی نہ آئے. اگر نجاست کی بدبو اس پانی سے آ رہی ہے، یا اس کا نجاست کی وجہ سے رنگ بدل گیا، کوئی گٹر کا پانی ساتھ مل گیا اور اس جو صحیح پانی تھا اب اس کا رنگ جو ہے وہ گٹر کے پانی جیسا ہو گیا ہے، اس کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، تو اس صورت میں نجاست کا حکم لگے گا. اور اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو وہ جاری پانی ہے، پاک پانی کے حکم میں رہے گا. البتہ یہ بات بھی کہ اگر نجاست کی وجہ سے تو رنگ نہیں بدلا، بو نہیں بدلا، ذائقہ نہیں بدلا، لیکن ایک پانی تالاب میں ٹھہرے ٹھہرے اس کا رنگ بدل گیا، کائی جم گئی، کوئی اس کے ذائقے میں تبدیلی آ گئی، تو اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا. ناپاک تب ہوگا جب نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ بدلے گا، نجاست کی وجہ سے رنگ بدلے گا، نجاست کی وجہ سے بو میں تبدیلی آئے گی، تب وہ ناپاک کہلائے گا. وگرنہ اگر ٹھہرے ٹھہرے اس کے اندر کوئی ایسی رنگ کی تبدیلی آتی ہے تو اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. البتہ نجاست پڑنے سے داہ در داہ جو تالاب ہے یا گڑھا ہے یا ٹینک ہے وہ ناپاک تو نہیں ہوتا،
لیکن جان بوجھ کر اس میں نجاست ڈالنا، اس میں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا یا کوئی نجاست ڈالنا، یہ شرعاً منع ہے۔ صلو علی النبی۔ اب آپ کو ان ڈیٹیل قلیل پانی کی تعریف بھی سمجھا دی گئی، کثیر پانی کی، اور پانی مستعمل ہونے کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ اب آئیے اس کے کچھ احکام سنتے ہیں۔ مستعمل پانی طاہر ہے، پاک ہے، مطہر نہیں، پاک کرنے والا نہیں۔ کس نجاست کو؟ نجاست حکمی کو۔ اور نجاست حکمی کیا؟ بے وضو اور بے غسل والی حالت، یعنی اگر پانی مستعمل ہو گیا تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا اور غسل فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ البتہ نجاست حقیقیہ جو ہے، جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہم نے پڑھی، جو حسی نجاستیں ہیں، وہ مستعمل پانی سے دور ہو سکتی ہیں، کہ اگر پیشاب پاخانہ لگا ہے اور پانی مستعمل ہے تو اس سے انہیں دھویا جائے اور وہ نجاست دھل جائے تو وہ حصہ، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن نجاست حکمی جو ہے وہ مستعمل پانی سے دور نہیں ہوگی۔ یہ بات اب آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو وضو ہو، غسل ہو، یہ مستعمل پانی سے یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم، مستعمل پانی کا مسجد میں گرانا حرام ہے۔ مستعمل پانی اگرچہ پاک ہے، حکماً پاک ہے، مگر یہ قذر کے زمرے میں آتا ہے جس سے گھن آتی ہو، جیسے تھوک، بلغم، ناک کی ریٹھ۔ اب کوئی مسجد میں تھوکے، کہے جی یہ تو پاک ہے، بلغم ڈالے یا ناک کی ریٹھ مسجد میں ڈالے، کہے جی پاک ہی تو ہے، تو اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ گناہگار ہوگا وہ۔ تو مستعمل پانی بھی اسی حکم میں گھن آنے والا ہے کہ پاک تو ہے مگر مسجد میں گرانا جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ، جیسے بعض مسجدوں میں وضو خانہ مسجد کے ساتھ متصل ہوتا ہے، وضو کیا، وضو کرتے مسجد میں آ گئے اور یہ داڑھی سے، چہرے سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، ہاتھوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور وہ مسجد میں گر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو وہیں کھڑے ہو کر اس طرح نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مسجد میں یہ جو پانی مستعمل ہے نا، یہ مستعمل پانی جو قطرے گر رہے ہیں، یہ جو قطرے گرانا ہے یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور جس نے اب تک یہ گناہ کیا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ مستعمل پانی کا مسجد میں گرانا حرام ہے۔ تیسرا حکم، مستعمل پانی اگرچہ پاک ہے مگر اس کا پینا مکروہ ہے۔ پینا اس کا مکروہ ہے، کیونکہ جیسے کوئی تھوک ہتھیلی پہ رکھ کے چاٹے گا تو یہ کراہت والا کام ہے یا نہیں؟ اگرچہ وہ پاک ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو آدمی کھاتا رہے۔ تو مستعمل اگر پانی ہے اس کا پینا مکروہ ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور، اگر کوئی شخص بے غسل ہے اور اسی حالت میں اس نے گلاس پکڑا اور پانی پینا شروع کیا، جیسے ہی اس کے لب، زبان کا کوئی حصہ، کوئی مونچھ، کوئی داڑھی کا، کوئی منہ کا حصہ پانی سے ٹچ کرے گا، وہ گلاس کا پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اب یہ مستعمل پانی پی رہا، مکروہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ ہونٹ بھی بے دھلے ہیں اور منہ کے اندر کا جو حصہ ہے، زبان، دانت، اندر کے گال، یہ سارے بے دھلے ہیں بے غسل شخص کا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، پانی پینے سے پہلے یہ منہ کا ظاہری حصہ
یہ دھولے کلی کر لے تاکہ وہ پانی مکروہ نہ ہو، مستعمل نہ ہو۔ اور بے وضو شخص، اس کا صرف یہ ظاہری ہونٹ جو ہے یہ بے دھلے ہیں، اندر کے جو دانت ہیں یا اندر کے ہونٹوں کا جو حصہ اندر کی طرف کا ہے یا زبان ہے وہ دھلی ہوئی ہے بے وضو شخص کی۔ اگر اس نے ایسی بے احتیاطی کی پانی پینے میں کہ ظاہری ہونٹ بے دھلی حالت میں پانی کو ٹچ کر گئے تو پھر وہ گلاس پیالے کا پانی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی احتیاط سے پانی پینے کی ضرورت ہے، لیکن بے غسل شخص کو تو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ہونٹوں کو دھو لے، کوئی کلی کر لے تاکہ وہ پانی مکروہ نہ ہو، وگرنہ اگر نہیں کرتا تو پھر کوئی حل نکال لے۔ جیسے کوئی حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر ٹچ کیے پانی پی لے، جی یہی ہو سکتا ہے کہ بوتل ایسے ڈالے، اگر وہ کر سکتا ہے، لیکن جب ایک طریقہ احتیاط کا ہے تو ہونٹ اپنے دھو لے، کلی کر لے تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ پانی کو پی سکے۔ تو بہرحال مستعمل پانی کا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ مستعمل پانی جہاں پینا مکروہ ہے وہاں اس سے آٹا گوندنا بھی مکروہ ہے، سالن بنانا بھی مکروہ ہے۔ اب خواتین عام طور پر آٹا گوندتی ہیں یا ہوٹلوں پر مرد حضرات بھی گوندتے ہیں۔ اب اگر آٹا گوندتے وقت وہ پانی بھی رکھا ہوتا ہے جس کے پانی کو انہوں نے آٹے میں ڈالنا ہوتا ہے، اور اگر ہاتھ بے دھلے ہوں اور برتن سے پانی اس طرح ڈالا کہ ہاتھ ٹچ ہو گئے اس برتن کو تو وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اب وہ مستعمل پانی سے آٹا گوندیں گے تو پھر اس سے روٹی پکے گی تو اس کا استعمال وہ بھی مکروہ ہوگا۔ اسی طرح سالن، برتن سے وہ پانی کسی گلاس سے کسی چیز سے ڈال رہے ہیں اور احتیاط نہیں کی، بے دھلا ہاتھ تھا، وہ پانی کو ٹچ ہو گیا اور پانی کو جب ٹچ ہوا تو وہ مستعمل ہو گیا۔ تو اس لیے بہتر ہے آٹا گوندنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، سالن پکاتے ہوئے ہاتھ دھو لیں، وضو نہ کریں اتنے ہاتھ تو دھو لیں کہ چلو وہ دھلے ہوئے ہو جائیں۔ یہ ساری احتیاطیں ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی مکروہ نہ ہو اور ہم اس طرح کے کراہت والے کاموں سے بچ جائیں۔ اب آخر میں مستعمل پانی ہو گیا، اس کو اب صحیح کیسے کریں؟ اب یہ طریقہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اب آپ پوری بالٹی پانی مستعمل ہو گیا، پورا ڈرم، بعض گھروں میں پانی نہیں آتا، انہوں نے ڈرم بھر کے رکھا ہوا ہے، اب وہ کسی نے غلطی کر دی، پانی مستعمل ہو گیا، وہ ڈرم بھرا ہے، اب کیا کریں گی؟ اب اس کا کیا حل نکالیں؟ تو مستعمل پانی کو صحیح قابل طہارت، حکمی طہارت کے قابل بنانے کا کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جتنا پانی مستعمل ہوا ہے، مطلب ایک گلاس مستعمل ہوا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی، ایک ٹب، جتنا پانی مستعمل ہوا ہے اس سے زیادہ مقدار میں پانی غیر مستعمل اس میں ملا دیں تو وہ سارے کا سارا طاہر مطہر ہو جائے گا۔ طاہر تو پہلے بھی تھا، مطہر ہو جائے گا، غیر مستعمل ہو جائے گا، وضو و غسل کے لائق ہو جائے گا۔ جتنا پانی مستعمل ہوا ہے اس سے زیادہ مقدار میں غیر مستعمل پانی، صحیح پانی جس سے وضو و غسل ہو سکتا ہے، وہ اس میں ملا دیں تو سارے کا سارا پانی غیر مستعمل ہو جائے گا، وضو و غسل کے قابل ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس برتن میں مستعمل پانی ہے اس میں صحیح پانی اتنا ڈالیں کہ اس برتن سے پانی بہنا شروع ہو جائے۔ مثلا اب ایک ڈرم ہے، اب وہ تقریباً بھرا ہوا ہے،
اب اس میں اتنا پانی ڈالنا کہ جو صحیح غیر مستعمل ہو، اس سے بہتر دوسرا طریقہ ہے کہ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ ڈرم سے پانی ابل کر باہر گرنا شروع ہو جائے، اتنا گرے کہ اگر زمین پر تنکا پڑا ہو تو اسے بہا کر لے جائے، اتنا گرے کہ اس میں تنکے کو بہا لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنا بہے تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے غیر مستعمل ہو جائے گا، وضو غسل کے لائق ہو جائے گا۔ یہ دو طریقے، اگر پانی کسی وجہ سے مستعمل ہو جائے تو اس کو پھینکنا نہیں، ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو قابل استعمال بنانا ہے۔ اس کے دو طریقے آپ کو سمجھا دیے کہ جتنی مقدار میں مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ مقدار میں اس میں غیر مستعمل پانی ملا دیں۔ دوسرا طریقہ، مستعمل پانی میں غیر مستعمل پانی اتنا ڈالیں اس برتن سے وہ ابل کر بہنا شروع ہو، اور اتنا بہے کہ اگر زمین پہ تنکا پڑا ہو اسے بہانے کی اس میں صلاحیت ہو، تو وہ سارے کا سارا پانی غیر مستعمل وضو و غسل کے لائق ہو جائے گا۔ صلو علی النبی۔ نجاست کا ہمارا جو بیان تھا وہ آج مکمل ہو گیا۔ آئندہ بیان ہوگا طہارت کا۔ جس طرح نجاست کی دو اقسام ہیں، ایسے ہی طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت حقیقی اور طہارت حکمی۔ طہارت حقیقی جو ہے وہ نجاست حقیقی کو دور کرنا ہے، اور طہارت حکمی نجاست حکمی کو دور کرنا ہے۔ اور طہارت حکمی کی دو اقسام ہیں، طہارت صغریٰ یہ وضو کو کہتے ہیں، اور طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر وضو و غسل سے متعلق اور طہارت سے متعلق ہم بیان سنیں گے۔ اب جو بیان آپ کو پیش کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور کتابچہ جو ہے اس کا پہلے ہی شائع ہو چکا ہے، احکام طہارت و نجاست سوالن جوابن، یہ پہلے سے شائع ہو چکا اور میں نے اسی سے یہ بیان کیا ہے۔ یہ سوال جواب کی صورت میں ہے، اور اس میں یہ تقریباً 138 سوالات نجاست کے بیان میں پیش کیے گئے ہیں، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور جو اس میں باتیں سمجھانے والی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ کھانے پینے کو مکروہ نہ کریں۔ اور انشاءاللہ یہ تو سوال جواب کی صورت میں تھا، اس کو تو آپ خرید لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور کوشش کر لی ہے کہ بغیر سوال جواب کے یہ پورے احکام ایک دوسرے رسالے میں جمع کر دیے ہیں۔ احکام طہارت و نجاست اس کا نام ہے، اس کا نام ہے احکام طہارت و نجاست سوالن جوابن۔ اور یہ سوال جواب نہیں ہے، یہ نثر کی صورت میں جس طرح کتابچے تحریریں کتابیں ہوتی ہیں، کتابی صورت میں یہ پورا سارا مضمون پورے حوالہ جات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس رسالے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں رسالوں کو اگر آپ نے صحیح طور پر پڑھ لیا، انشاءاللہ نجاست کے معاملے میں آپ مار نہیں کھائیں گے۔ اس میں اصول بھی بیان ہیں، احکام بھی بیان ہیں، اور تقریباً تمام ضروری احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔